نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال الله تبارك وتعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظرین، آج میں آپ لوگوں کے سامنے نماز کی اہمیت کا بیان کروں گی۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو کچھ بھی میں کہوں مجھے حق بات کہنے کی اور آپ کو سننے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 153 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اے بندو، جب تمہیں کوئی مشکل پیش آئے تو اپنے آپ کو دلی سکون دینے کے لیے میری مدد طلب کرو۔ تو معزز ناظرین، وہ مدد کیسے طلب کی جائے گی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نماز میں گفتگو کر کے۔ نماز ایک ایسا اہم رکن ہے اسلام کا کہ جس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ نماز کے بارے میں چند قرآن پاک کی آیتیں آپ کو بیان کروں گی، اس کے بعد میں آپ کو بتاؤں گی کہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کے بارے میں اللہ رب کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی احادیث اپنے صحابہ کرام سے بیان فرمائی۔ قرآن پاک میں سورہ لقمان کے اندر حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے نماز کے بارے میں نصیحت و واعظ کرتے ہوئے فرمایا یا بنی اقیم الصلاۃ، اے میرے بیٹے نماز قائم کرنا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی، کہا کہ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما اور میری اولاد کو بھی نمازی بنا۔ تو یہ قرآن کی آیتیں ہمیں کیا ثابت کر کے بتا رہی ہیں کہ نماز ہر حال میں پڑھنی چاہیے۔ نماز کا ترک کرنا ہمارے اوپر فرض نہیں، بلکہ نماز کو ادا کرنا ہم پر فرض ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے، مسلم کی روایت ہے، صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے عمران تم کھڑے ہو کر نماز ادا کرو۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں 22 کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ حضرت عمران بن حسین 30 سال بیمار رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ نہیں کیا، نہ کسی انسان سے شکوہ کیا، بلکہ صبر کرتے رہے اور نماز ادا کرتے رہے۔ تو رسول اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اگر تمہیں کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہیں تو تم بیٹھ کر نماز پڑھ لیا کرو، اگر تمہیں بیٹھ کر پڑھنے کی بھی استطاعت نہیں تو لہٰذا تم کروٹ کے بل لیٹ کر نماز پڑھ لیا کرو۔ یعنی کہ رسول اللہ نے ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت عمران سے فرمایا تھا کہ اگر تم باوجود اس کے بھی طاقت نہیں رکھتے تو تم اشارے سے نماز پڑھ لیا کرو، لیکن نماز کو چھوڑنا نہیں۔ یعنی کہ اگر تم اشارے سے کسی وجہ سے، کسی عذر کی وجہ سے، یا تم بیمار ہو، اس عذر کی وجہ سے تم نے نماز چھوڑ دی تو یہ بہت سخت گناہ ہوگا، کیونکہ ہمارا دین نماز کو چھوڑنے کی اجازت نہیں دیتا۔ تو معزز ناظرین، آج 90% لوگ جو ہیں نماز چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ وقت کی اللہ رب العزت کی بہت بڑی ولیہ گزری ہیں۔ رات کا وقت آتا تو وہ غسل کرتی، خوشبو لگا کر، نئے کپڑے پہن کر اپنے خاوند کے پاس جاتی اور خاوند کو کہتی کہ اگر آپ کو میری ضرورت ہے بتائیں تو میں آپ کو وقت دوں، اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو اجازت دیں، کیا میں اللہ رب العزت کی عبادت کر سکتی ہوں؟ تو انہوں نے کہا کہ اجازت ہے،
اور جب وہ کہتے کہ اجازت ہے تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ ساری رات مصلے پر گزار دیتی، اللہ رب العزت کی عبادت میں، رونے دھونے میں، سجدے میں اتنے لمبے سجدے کر کے اللہ کو یاد کر کے روتی۔ جب انتقال کا وقت آیا اس وقت ان کی عمر 40 سال تھی۔ 40 سال حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ نے راتوں کو جاگ کر تہجد کی نماز ادا کی۔ تو آج ہم تو فرض نماز نہیں پڑھتے، تہجد کہاں سے پڑھیں گے؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے بندے اگر تو اپنے دل کو سکون چاہتا ہے تو میری یاد میں مصروف ہو جا۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ اللہ کا ذکر نماز ہے، اور نماز کو فرمایا اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین کہ اے بندو نماز ادا کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارک میں فرمایا کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز جنت کی چابی ہے۔ قیامت کے دن سب سے پہلے جس عمل کا سوال کیا جائے گا وہ ہے نماز۔ اور میرے معزز ماؤں بہنوں، جب ہم نماز سے ہی اپنے امتحان میں ناکام ہو گئے، ایک ہی سوال سے، پہلے ہی سوال سے ناکام ہو گئے تو باقی سوالوں کا جواب کیا دیں گے اللہ رب العزت کو؟ تو برائے مہربانی نماز پڑھا کریں، اللہ رب العزت کو یاد کیا کریں، اس کا ذکر کرنے سے بہت زیادہ قلب کو سکون ملتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو فرمایا کرتے تھے کہ اے بلال ارحنا یا بلال، اے بلال مجھے سکون دو۔ وہ کون سا سکون؟ آپ نے فرمایا کہ اے بلال اذان کہو، تکبیر کہو۔ تو حضرت بلال اذان کہتے، تکبیر کہتے، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ میرے دل کو سکون ملتا ہے جب میں اللہ کا ذکر سنتا ہوں۔ تو میری معزز ماں بہنوں، اللہ کے نبی نے ہمیں نماز کا حکم دیا بلکہ خود بھی نماز ادا کی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات عبادت کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں مبارک میں ورم آ جاتا، سوج جاتے۔ میں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کے اللہ رب العزت نے تمام اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے ہیں، تو آپ اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟ اور اتنا رویا کرتے تھے سجدے میں کہ وہاں سجدے کے اندر کیچڑ کھڑا ہو جاتا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی داڑھی مبارک جو ہے وہ تر ہو جاتی۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ، اے عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ وہ اللہ کے نبی ہو کر ہر وقت اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، تو ہم تو ان کی امت ہیں۔ آج امت میں کئی لوگ ایسے ہیں جو نماز کو چھوڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو شخص نماز پڑھتا ہے، نماز ایک ایسی خوبصورت عبادت ہے کہ اس سے بڑی خوبصورت عبادت کوئی نہیں، کسی بھی مذہب میں ایسی عبادت نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی۔ معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر گئے تو اللہ رب العزت نے نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے پہ عطا فرمائی، اور وہ نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے امت تک پہنچا دیا پیغام کہ اے میرے صحابہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو۔ ایک صحابی سے فرمایا، ایک حدیث میں آتا ہے، ایک صحابی سے فرمایا کہ اے میرے صحابی اگرچہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں، تمہیں جلا دیا جائے، تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، یعنی شرک مت کرنا۔ اور دوسرا کہ اللہ رب العزت کے لیے فرض نماز کو نہ چھوڑنا، یعنی ایک فرمایا کہ تم شرک نہ کرنا، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، دوسرا فرض نماز نہ چھوڑنا، یعنی فرض نماز سے مراد یہ جو 5 نمازیں ہم پر اللہ رب العزت نے اتار دی۔ اگر ہم تہجد کی نماز نہیں پڑھتے، نوافل نہیں پڑھتے، تو کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ ہم اللہ رب العزت کے لیے فرض نمازیں ادا کر دیں۔ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی جب انتقال کا وقت آیا تو اپنی خادمہ سے فرمایا کہ اے خادمہ
جب میں انتقال کر جاؤں تو جس کفن میں میں اللہ رب العزت کے لیے تہجد پڑھا کرتی تھی اس کفن کے ساتھ ہی مجھے دفن کر دینا، اور رات کے پچھلے حصے میں مجھے دفن کرنا جبکہ آدھی رات ہو، تاکہ کسی غیر محرم کی میرے جسم پہ نظر نہ پڑے۔ تو خادمہ نے اس وصیت کو پورا کیا، اور جب 40 سال کے بعد انتقال ہوا تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں اپنی خادمہ کو ملی اور کہتی ہیں، خادمہ جو ہے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہتی ہیں کہ اے اماں جان، منکر نکیر نے قبر کے اندر آپ کے ساتھ کیا سوال و جواب کیے تھے؟ تو حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب منکر نکیر فرشتے میرے پاس قبر میں آئے تو مجھے کہا من ربو کی، اے رابعہ تیرا رب کون ہے؟ میں نے کہا سبحان اللہ، میں اس رب کو کیسے بھول سکتی ہوں جس کو میں سارا دن ساری رات 40 سال سر سجدے میں رکھ کر یاد کرتی رہی تھی، کیا آج میں 4 ہاتھ زمین میں آ کر اپنے رب کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کو فرشتوں نے کہا کہ آپ سے کیا سوال کرنا، آپ تو امتحان میں کامیاب ہو گئی ہیں۔ تو خادمہ فرماتی ہیں کہ اے اماں جان، آپ جس وقت آپ کا انتقال ہوا اس وقت آپ کے جسم پہ وہی تہجد والا کرتا تھا، لیکن آج تو آپ کے جسم پر سبز ریشمی لباس ہے۔ تو حضرت رابعہ بصری نے کہا یہ اللہ کی طرف سے مجھے تہجد پڑھنے کا انعام ملا ہے کہ جو میں دنیا میں تہجد پڑھا کرتی تھی آج وہی کرتا میرے جسم پر ریشم کا لباس بن کر آیا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے وہ تہجد والا کرتا لپیٹ کر رکھ دیا ہے تاکہ جب قیامت کا دن ہو تو اللہ رب العزت جب میرا نامہ اعمال تولا جائے گا تو اس کرتے کو بھی اسی میں تولا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ سب سے پہلے قیامت کے دن نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ تو ناظرین کرام، دلوں کو سکون اگر چاہتی ہو کہ نماز قائم کریں اور اللہ رب العزت کو خوش رکھیں تو اس کے نبی کی سنتوں پر عمل کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو، اور ان کا طریقہ جس طرح کے عورتوں کے بارے میں فرمایا کہ عورتیں گھر کے اندرونی کمرے میں نماز پڑھیں اور مرد جو ہیں باجماعت مسجد میں نماز ادا کریں۔ ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ 40 سال تک تکبیر اولیٰ با وقت نماز ادا کرتا ہے با جماعت تو اللہ رب العزت جو ہیں اس کو ایسے 2 انعام عطا فرمائیں گے قیامت کے دن جو کسی کو نہیں عطا فرمائے۔ وہ 2 انعام کیا ہیں؟ ایک تو وہ منافق نہیں ہوگا اور دوسرا وہ جہنم میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں 5 وقت کا باجماعت نمازی بنائے، اور اللہ جو کچھ بھی میں نے کہا ہے ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔